بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کے اور ہلاکت کے تمام راستے واضح کر دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ کون سا ہلاکت والا ہے اور کون سا راستہ آپ کے لیے جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا تمہیں اختیار ہے کہ جسے چاہو تم اپنے اختیار سے اپنے کسب سے اسے اختیار کر سکتے ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جو ان کو جو ہے وہ گھیر لے گی اور ان کو جو وہاں پانی دے دیا جائے گا ان کی خشکی کے وقت، پیاس کے وقت، تو وہ پانی جو ہوگا وہ زیتون کی تلچھٹ کی صورت میں ہوگا یا زمین کی جو دھاتیں ہوتی ہیں ان زمینی دھاتوں کا وہ لاوا ہوگا، پگھلا ہوا لاوا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے بھسم ہو جائیں گے اور جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، اور یہ پینا بہت ہی برا پینا ہوگا، اور یہ ٹھکانہ جو جہنم بنے گا، جو آگ بنے گی جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا، یہ نہایت برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ کافروں اور مشرکوں، اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرنے والوں کا بدلہ جو ہوگا، جو سزا ہوگی وہ سنائی گئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزیں وہاں پر ہوئی تھیں، ایمان کا بیان تھا اور کفر کا، تو کفر والوں کا تو یہ ہو گیا، تو ایمان والوں کو کیا ملے گا؟ تو لا محالہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب دو چیزوں کا بیان ہے تو دونوں چیزوں، جب ایک کا بدلہ بیان کر دیا گیا تو دوسرے کا بھی بدلہ بیان کیا جائے۔ تو یہاں پر اب نیکوکار جو لوگ ہیں اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ایماندار لوگ، تو ان کی جزا کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اسی کو کہا کہ وَبَيَّنَ جَزَاءَ مَنِ اخْتَارَ الْإِيمَانَ، پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، واضح فرمایا ان لوگوں کی جزا کو کہ جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا اور ایمان کو انہوں نے پسند کیا، چنا۔ فقال، تو انہوں نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ رب العزت نے پھر فرمایا ان کی جزا کا بیان کرتے ہوئے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم جو ہے وہ اجر ضائع نہیں کریں گے ان کا جو اچھے ہیں عمل کے اعتبار سے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عدن کے باغات ہیں کہ تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندوس واستبرق، کہ جس میں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور ان کو ریشمین لباس جو ہے وہ زیبتن کرایا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس حال میں کہ وہ اس جنت میں، ان باغات میں تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، بابو جی بن کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی بہتر جو ہے وہ بدلہ ہے، جزا ہے، کیا ہی بہتر انعام ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنا اچھا یہ ٹھکانہ ہے نا۔ تو یہ ان کا ان نیک لوگوں کا اجر جو ہوگا اس کو واضح کیا گیا۔ اس کی تفسیر سے پہلے آپ کچھ نحوی حیثیات بھی اس کی دیکھیں۔ یہاں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ہے نا۔ تو اس میں بنیادی طور پر تین جو ہے وہ اس کی حیثیتیں نکالی گئیں۔ کتنی حیثیت نکالی گئیں بیٹا؟ تین حیثیتیں۔ کیا کیا؟ پہلی یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو مبتدا مانا جائے، اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا اس کو جو ہے وہ اس کی پہلی خبر، اولئک لہم جنات عدن، یہ اس کی جو ہے وہ دوسری خبر، اور جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون
اور یہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، یہ جو ہے وہ اس کی تیسری خبر ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر، پہلا اعتبار۔ سمجھ میں آیا؟ کتنا؟ پہلا۔ یہ اس میں کیا ہوا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مبتدا اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہ جو ہے وہ خبر ہو گئی، اور اولئک لہم جنات عدن یہ اس کی دوسری خبر ہو گئی۔ اور بقیہ جو جتنا نیچے تک آ رہا ہے یہ سب جو ہے وہ جنات عدن کی جو ہے وہ صفات ہے نا، کہ اس میں جو ہے وہ کیا کیا ہوگا، ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، ریشمی لباس پہنایا جائے گا، اور جو ہے وہ لوگ کیا ہوں گے، اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا سمجھ میں آیا اس میں؟ پہلی وجہ میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا اور اولئک لہم جنات عدن یہ اس کی دو خبریں ہوں۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ بولو، کوئی وہ نہیں ہے نا اس میں؟ سمجھے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ جو ہے وہ مبتدا ہو اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہی صرف جو ہے وہ خبر ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ یہی صرف خبر ہو، لیکن یہ خبر مبہم ہو، ہے نا، خبر ممیز ہو، خبر مبہم ہو، خبر مجمل ہو، اور اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار اسی کا بیان ہو، اسی کی تفصیل ہو۔ یعنی اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک ہی خبر ہوگی۔ کیا ہوگی بیٹا؟ بولو بیٹا، کیا ہوگی؟ ایک ہی خبر ہوگی، ہے نا۔ یہ تیسری صورت یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سمجھیں؟ یہ اور اولئک لہم جنات یہ کیا ہوں بیٹا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مبتدا ہو، اور انا لا نضیع اور اولئک لہم جنات عدن یہ دونوں جو ہے وہ خبر ہوں، اور یہ اس کے بعد ہے نا جو بیچ میں ہے من احسن عملا، ہے نا، یہ کیا ہو بیٹا؟ یہ جملہ معترضہ ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ جملہ معترضہ۔ یعنی حاصل کیا نکلا کہ پہلی والی صورت میں جو ہم نے بتائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ جو ہے وہ مبتدا ہوگا، اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہ جو ہے وہ خبر ہوگی، اور اولئک لہم جنات عدن یہ اس کی جو ہے وہ تفسیر اور توضیح ہوگی۔ ایک صورت یہ بیان کی۔ دوسری صورت یہ بیان ہم نے کی تھی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مبتدا ہو، انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہ پہلی خبر ہو، اولئک لہم جنات عدن یہ جو ہے وہ دوسری خبر ہو، اور بقیہ جو ہے وہ چیزیں ہے نا اسی کی جو ہے وہ نہیں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہ خبر ہو، اور اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یہ کیا ہو؟ اس کی جو ہے وہ تفصیل ہو، ہے نا۔ گڑبڑ ہو گیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مبتدا ہو، اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہ جو ہے وہ خبر ہو، پہلی صورت، اور اولئک لہم جنات عدن تجری یہ اسی کا بیان ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ اسی کی تفسیر ہو، پہلی صورت۔ دوسری صورت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا، انا لا نضیع اور اولئک لہم جنات عدن یہ دونوں ہی جو ہے وہ خبر ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ یہ دونوں ہی خبر ہو، یہ مطلقاً جو ہے وہ خبر بنا دو، سمجھے؟ مطلقاً خبر۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت اور دوسری صورت یکساں ہے اصل میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ مبتدا ہو، انا لا نضیع ہے نا، انا لا نضیع اجرا یہاں تک جو ہے وہ یہ پہلی خبر، اولئک لہم جنات عدن یہ دوسری خبر، اور بیچ میں من احسن عملا یہ جو ہے وہ جملہ معترضہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دونوں جو ہے وہ قریب قریب یکساں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان دونوں میں بیچ والی میں دوسری والی اور تیسری والی صورت میں فرق یہ ہے کہ دوسری والی صورت میں اجر من احسن عملا یہ پوری جو ہے وہ خبر بن رہی تھی،
انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہ پوری خبر ہے، اور اولئک لہم جنات عدن یہ دوسری جو ہے وہ خبر ہے، اور تیسری والی صورت میں بھی انا لا نضیع اجر من احسن اجر یہاں تک جو ہے وہ خبر ہے، پہلی خبر ہے، اور اولئک لہم جنات عدن یہ دوسری خبر ہے۔ اس میں بس یہ ہے کہ من احسن عملا یہ اس کی جو ہے وہ توضیح ہے اور اس کا جو ہے وہ بیان ہے جملہ معترضہ کی صورت۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ بولو بیٹا، سمجھ میں آ گئی صورت حال؟ اب سنو، یہ اگر کہا جائے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مبتدا ہو، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اس کو خبر مان رہے ہیں۔ اس خبر کی دو صورتیں ضرور نکالی ہیں، لیکن چاہے ایک صورت جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک جو صورت ہے کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا کو پورے کو جب خبر مانیں گے، کیا مانیں گے بیٹا؟ پورے کو جب خبر مانیں گے تو اعتراض ایک لازم آئے گا۔ یعنی یہ اعتراض جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ دو صورتوں پہ پڑے گا، وہ دوسری اور تیسری والی ہے نا۔ کون سی؟ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو مبتدا، اور ہاں ان تمام صورتوں پر ایک اعتراض پڑے گا سوائے ایک صورت کے۔ وہ صورت کیا ہے کہ جس میں اجر من احسن عملا کو جملہ معترضہ مان لیا جائے، اس پر تو نہیں پڑے گا اعتراض، لیکن جب کہ اس انا لا نضیع اجر من احسن عملا کو پورے کو خبر مانیں گے، کیا مانیں گے بیٹا؟ اور یہ دو صورتوں میں ماننا پڑ رہا ہے، تین صورتوں میں سے دو صورتوں میں ماننا پڑ رہا ہے کہ ایک وہ صورت کہ جس میں مبتدا مانا اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا کو خبر مانا، خبر اول اولئک لہم جنات عدن کو خبر ثانی مانا۔ دوسری صورت کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو مبتدا اور انا لا نضیع اجر من احسن عملا کو ایک خبر مانا، اور اولئک لہم جنات کو اس کا بیان مانا۔ یعنی اس صورت میں اعتراض یہ ہوگا کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اگر یہ جملہ جو ہے وہ خبر بنے، کیا بنے بیٹا؟ ہے نا، یہ خبر اس کو بناؤ تو چونکہ یہ جملہ ہے، اور ضابطہ نحوی قاعدہ یہ ہے کہ جب جملہ خبر واقع ہو تو ایسی صورت میں اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، اس میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جو مبتدا کی طرف جو ہے وہ راجع ہو۔ زید ابوہ قائم، ہے نا، زید ابوہ قائم، اس میں جو ہے وہ ابوہ قائم چونکہ جملہ ہے اور یہ جملہ خبر بن رہا ہے، اس لیے ہو ضمیر جو ہے وہ لانا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس ضابطے کی خلاف ورزی دکھائی دے رہی ہے، اس ضابطے کے خلاف ہونا لازم آ رہا ہے کہ جب انا لا نضیع اجر من احسن عملا کو آپ نے ہے نا خبر مانا تو خبر یہ جملہ بن رہی ہے، اس میں دکھائیے وہ کون سی جو ہے وہ ضمیر ہے کہ جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے نا، اس کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ تو اس کے دو جواب دیے گئے بیٹا۔ کیا جواب دیے گئے اس اعتراض کے؟ بولو، کیا جواب دیے گئے؟ دو جواب دیے گئے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اجر من احسن عملا جو ہے یہ دراصل ہے نا الثمن منوان بدرہم کے قبیل سے ہے۔ کس کے قبیل سے ہے بیٹا؟ الثمن منوانی، من کی کا تثنیہ منوان، الثمن مبتدا، اور منوان بدرہم یہ جملہ جو ہے وہ خبر ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ بولو، منوان یہ مبتدائے ثانی، کیا ہے بیٹا؟ الثمن مبتدائے اول اور منوان کیا ہے؟ مبتدائے ثانی، اور یہ بدرہم یہ متعلق ہوگا ایک جو ہے وہ ہے نا مقدر کے، اور وہ مقدر اپنے ہے نا اس متعلق سے مل کر کے یہ خبر بنے گا۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ خبریہ ہو کر کے مفرد کی تعویل میں ہو کر کے الثمن کی خبر بنے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی اعتراض تھا کہ جملہ جب خبر واقع ہو تو ایسی صورت میں اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر عائد کہاں کیوں نہیں ہے؟ تو جہاں یہ مثال پیش کی گئی ہے نحو کی کتابوں میں، وہیں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کی اصل ہے الثمن ہے نا
मिन्हु क्या है, असमनु मनवानी मिन्हु बिदरहम, के समन इसी यानी घी, इसी घी में से 2 मन, घी का 2 मन जो है 1 दिरहम में है ना। किसे? तो मिन्हु मुक़द्दर माना गया। क्या माना गया है बेटा? मिन्हु मुक़द्दर माना गया, यानी इजाफत मिन्निया है ये, है ना। असमनु मनवानी मिनस समन, ये है इसका। तो इजाफत मिन्निया है, तो यहाँ पर जो है वो मनवानी मिन्हो में हु ज़मीर का मर्जा असमन है, तो यहाँ पर आयत मौजूद है। इसी तरीके से अजरा मन अहसना, है ना, मिनहुम के कबील से है। ये किसके कबील से है बेटा? ये असल में क्या है? अजरा मन अहसना मिनहुम है। क्या है बेटा? अजरा मन अहसना मिनहुम। समझ में आ गया? दूसरा जवाब इसका कि यहाँ इन्ना ला नुदियो अजरहुम है। क्या है बेटा? क्या है? इन्ना ला नुदियो। पहला जवाब तो ये हो गया कि यानी यहाँ पर अहसना मिनहुम निकाला गया। इस जवाब का खुलासा ये है। दूसरा जवाब इसी आयत का कि ये दरअसल अजरहुम था। क्या था बेटा? मन अहसना अमला से मुराद क्या है? वही तो है कि यही आमनु आमिलु स्वालिहात ही तो हैं। बोलो बेटा, दोनों एक ही चीज़ है। यानी यहाँ पर ज़मीर लाना चाहिए था, ज़मीर का तकाजा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कलाम अरब में कि ज़मीर के बजाय इसमें ज़ाहिर ले आया जाता है, जैसे अलहाक़तु मलहाक़ा में है। इसमें है बेटा, है ना, अलहाक़तु माहिया की जगह पर मलहाक़ा ले आया गया। तो कभी कभी इसमें ज़ाहिर की जगह, इसमें ज़ाहिर का जो कलाम तकाजा करता है, वहाँ पर जो है वो इसमें ज़मीर का जहाँ पर मौका होता है, वहाँ पर इसमें ज़ाहिर को ले आया जाता है। इसलिए यहाँ पर मन अहसना अमला दरअसल जो है वो अजरहुम के माने में है। किसके माने में बेटा? वो आयद यहाँ पर मौजूद है। क्या है बेटा? आयद यहाँ पर मौजूद है। सही समझ में आ गया? हाँ। तो ये एतराज़ जो हुआ था, उस एतराज़ के 2 जवाब समझ में आ गए। दोनों जवाब। एतराज़ क्या है कि अगर इन्ना ला नुदियो अजरा को हम जो है वो ख़बर मानेंगे, तो ऐसी सूरत में आयत का होना ज़रूरी है। उसका जवाब जो है वो इन्होंने, है ना, 2 तरीक़े से दिया। वो ये है कि यहाँ पर असल में, है ना, मन अहसना मिनहुम अमला के ये कबील से है, या ये कि ये अजरहुम था, जो ज़मीर की जगह थी, ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिर को ले आया गया। समझ में आया? ये तो हो गया उस सूरत में जबकि इन्ना ला नुदियो को ख़बर मान। ये तो इसका मामला हो गया, इन्ना ला नुदियो। अब सवाल है उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन का, ये क्या है? तो इसके हमने जो है वो बता दिए कि या तो इसको जो है वो ख़बर सानी माने, या जो है वो इन्ना ला नुदियो अजरा मन अहसना अमला में जिस अजर को मुबहम तौर पर, मुजमल तौर पर जिक्र किया गया था, उसकी तफसील बयान की जा रही है, उसको मुफस्सल अंदाज में बयान किया जा रहा है। तो मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है कि अल्लामा नसफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो जवाब दिया है, जवाब यही सब दिए हैं, लेकिन जो है वो तरतीबवार वो नहीं है, तो इसको समझने में दुश्वारी पेश आती है। तो पहला देखो, कलामुम मुस्तानिफुन, ये किसका जवाब है बेटा? ये वो तरकीब वाला जवाब नहीं है, बल्कि इसका जवाब है, यानी वो ज़मीर वाला जवाब नहीं है। ये जवाब इसका है कि उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन की हैसियत क्या है। तो उसको कहा कि ये ऐसा कलाम है जो मुस्तानिफ़ है। और कलाम मुस्तानिफ़ा किसे कहते हैं? कलाम मुस्तानिफ़ा का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कलाम हो कि जिसमें कुछ ऐसा इबहाम होता है कि जिसकी बुनियाद पर सवाल पैदा होता है। गोया कि जैसे ही आपने सुना कि बेशक हम अच्छे लोगों के, अच्छे काम करने वालों के अज्र को ज़ाय नहीं करते, तो वो कौन सा अज्र है बताइए? ये सवाल किया साइल ने, तो उसका जवाब दिया जा रहा है। तो यही जुमला मुस्तानिफ़ा कहलाता है। जुमला माक़ब्ल से पैदा होने वाले सवाल का वो जवाब होता है। समझे? हाँ। बयानुल लिल अज्रिल मुबहम, अजरे मुबहम की वजाहत की गई है इसमें। अजरे मुबहम का ये बयान है। समझ में आया? ये उस सूरत में है जबकि आप जो है वो इसको उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन को अलग से ख़बर ना माने, बल्कि अज्र को मुफस्सर माने और इसको जो है वो मुफस्सर माने, या अज्र को मुजमल माने, उसका जो है इसको मुफस्सर माने, अज्र को मुबहम माने, उसको इसका बयान माने।
سمجھ آیا؟ تو خبر ایک ہی بنے گی. کیا بنے گی بیٹا؟ مفسر ایک ہوتا ہے، ممیز تمیز ایک ہی ہوتا ہے نا، مجمل اور مفصل ایک ہی چیز ہوتی ہے، مبہم اور مبین جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو خبر ایک ہی ہوگی اس صورت میں. تو اسی کا یہ خبر جو ہے وہ ایک ہے. وَلَكَ أَن تَجْعَلَ، اور تمہیں یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ تم جو ہے وہ بنا ڈالو. کیا بنا ڈالو؟ یعنی اس کو ایک خبر نہ مانو بلکہ دو خبریں مانو. یعنی انا لا نضیع اور اولئک کو خبرین معاً، دونوں کو ایک ساتھ دو خبریں مان لو، مستقل دو خبریں مان لو. آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. والمراد من احسنا، ہے نا، والمراد من ہو، ہے نا، والمراد من احسنا عملا، منہم احسنا عملا تو رہی ہے قرآن میں. دیکھنا دوسرے والے نسخے میں ہے نا ہونا چاہیے، یا تو یہ ہونا چاہیے والمراد من احسن عملا احسن منہم عملا، یا تو یہ ہونا چاہیے. سمجھے؟ اس میں تو سیم ہوگا، دونوں ایک ہی ہیں، ہے نا، اس والے میں ہوگا. ٹھیک ہے. چلو میں نے بتا دیا، سمجھ لو کہ من احسن عملا سے مراد احسن منہم عملا ہے. یہ کس کا جواب ہے بیٹا؟ کس کا جواب ہے؟ انا لا نضیع کو جب آپ خبر مان رہے ہو تو جملہ ہے، اور جملے میں عائد کا ہونا ضروری ہے خبر بننے کے لیے. تو یہاں پر عائد کہاں ہے؟ اجرا من احسن عملا میں کہاں ہے؟ تو اس کو کہا کہ من احسن عملا سے مراد احسن منہم عملا ہے، یعنی ضمیر یہاں پر موجود ہے. تو کہتے ہیں جب ضمیر موجود ہے تو کیوں حذف کر دیا گیا؟ تو کہتے ہیں کلام عرب میں یہ شائع ہے اس طریقے کی مثالوں میں. کہا کلام عرب کی کوئی مثال پیش کریے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو قولکا، تم تو کہتے ہو رہتے ہو رات و دن پڑھتے ہو الثمن منوان بدرہم. یہاں پر بھی تو جو ہے وہ عائد ہے نا، جار مجرور کی صورت میں جو عائد پایا جا رہا تھا وہ عائد جو ہے وہ محذوف ہے کہ نہیں ہے؟ جو تفسیر آپ الثمن منوان بدرہم کی نکالتے ہو وہی من احسن عملا کی بھی نکالو گے، اور وہ کیا بنے گی؟ احسن منہم عملا نکلے گی. کیا نکلے گی بیٹا؟ اور ہم ضمیر کا مرجع وہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہوگا. تو عائد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بیٹا؟ دو جواب دیے تھے، بولو اس ضمیر کے دو جواب دیے تھے. دوسرا جواب اب سنو، او سے، او لینا، یہ دوسرا جواب ہے، یہ تفسیر نہیں ہے بیٹا، اس کی تفسیر ہو گئی کلام مستانف پہلی، ہے نا. یہ اب دوسرا جواب کیا تھا کہ احسن عملہ در اصل جو ہے یہ ضمیر کے قائم مقام ہے. جس ضمیر کو آپ رو رہے ہو کہ ضمیر کہاں ہے، یہی ضمیر ہے نا، جو اس میں ظاہر کی صورت میں لے آئی گئی ہے، ضمیر ہی کا مقام تھا. یہ اصل میں اجرہم ہی تھا، لیکن اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کبھی کبھی جو ہے وہ مخاطب ایسے لوگ ہوتے ہیں یا مقام ایسا ہوتا ہے کہ جو ہندی کی چندی کو چاہتا ہے، تو وہ یہاں پر کرنے کی ضرورت تھی کہ ضمیر بہرحال ہر ایک جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے، یا مقام ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر ہونا چاہیے لیکن اس میں ظاہر اس لیے لے آیا جاتا ہے کہ تشویق بڑھے. کیا بڑھے بیٹا؟ تشویق، تحریک بڑھے. تو یہ کہ اجرہم کہہ دیا جاتا تو یہ ہوتا کہ ارے چلو سب جو ہے وہ سب کا یہ اجر ہوگا. لیکن من احسن عملہ کہہ کر کے یہ بتا دیا گیا، شوق پیدا کر دیا گیا کہ اچھے عمل کرو، حسن عمل کرو گے تو یہ اجر ملے گا. تو اگرچہ موقع یہ ضمیر ہی کا تھا، لیکن ایک خوبی کی بنیاد پر جن خوبیوں کو آپ کلام بدیع میں علم ہے نا بلاغت وغیرہ میں پڑھ چکے ہو کہ جہاں موقع ضمیر کا ہوتا ہے کبھی کبھی وہاں پر اس میں ظاہر لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ظاہر لینے میں لذت محسوس ہوتی ہے، بار بار نام لیا جاتا ہے، بار بار کسی ہستی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، یا یہ کہ شوق بیدار ہونا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے. تو یہاں پر تشویق کے لیے ایسا کیا گیا ہے. تو دیکھو اولینا من احسن عملا، یا یہ کہ من احسن عملا اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات ینتظمہما معنی واحد، یہ دونوں ایک ہی معنی کی اس میں نظم ہے نا، دو ایک ہی معنی کا معنی ان دونوں کے اندر ہے، یعنی دونوں ایک ہی مرتبے میں ہیں. فاقام من احسن مقام الضمیر، تو من احسنہ کو ضمیر کی جگہ پر یہاں پر لا دیا گیا ہے نا، قائم کر دیا، یہاں پر رکھ دیا. سمجھ میں آ گئی علامہ نصفی کی اب عبارت؟ پہلا والا تو جواب اس کا ہے کلام مستانف سے. پہلا سوال یہ تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو مبتدا ہے متفق علیہ، انا لا نضیع اجر من احسن یہ بھی متفق علیہ خبر ہے.
سوال اصل میں یہ ہے، مختلف فی جو معاملہ ہے وہ اولئک کا ہے کہ اولئک لہم جنات عدن، یہ کیا ہے؟ تو اس کے دو جواب انہوں نے دیے۔ پہلا جواب تو یہ کہ اولئک لہم جنات عدن کو ہے نا تفصیل مان لو، بیان مان لو، تفسیر مان لو، تمیز مان لو، کس کی؟ انا لا نضیع۔ تو اس صورت میں صرف ایک خبر ہوگی، کیا ہوگی بیٹا؟ ایک خبر ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کو ہے نا دونوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ خبریں مان لو۔ کیا مان لو بیٹا؟ دونوں کو ایک ساتھ خبریں مان لو۔ تو یہ دو جو ہے وہ انہوں نے جواب دے دیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو جواب دیے ہیں وہ جواب کس چیز کے ہیں بیٹا؟ آیت کے، جو اعتراض پیدا ہو رہا تھا ان لم، خبر چاہے ایک ساتھ مانو چاہے ایک ہی خبر مانو، بہرحال وہ اعتراض اپنی جگہ رہے گا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تجری من تحتہم الانہار، یہ باغ کون سے ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیا بہہ رہی ہوں گی بیٹا؟ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی، یہ اوپر کھڑے ہوں گے اور ان کے نیچے سے نہر گزرتی ہوگی، ہے نا؟ یہ قرب مراد ہے، یعنی ان باغات کے قریب جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ کیا ہوں گی بیٹا؟ ہاں، جس میں پہنائے جائیں گے کیا؟ کنگن۔ کیا پہنائے جائیں گے؟ ہاں، یہ من جو ہے کس کے لیے ہے؟ یہ ابتدا کے لیے ہے۔ کیا پہنائے جائیں گے؟ ہاں، کنگنوں سے ابتدا ہوگی۔ وَتَنْكِيرُ أَسَاوِرْ، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ اساور کو نکرہ کی صورت میں کیوں لایا گیا ہے؟ نکرہ کی صورت میں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ تو مخصوص قسم کے ہے نا کنگن ہوں گے، تو ان کو نکرہ کیوں لایا گیا؟ بیٹا کبھی کبھی کوئی شے اپنی خوبی میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں نکارت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے بیٹا؟ نکارت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان اس کی بلندی کو اور اس کی خوبیوں تک نہیں پہنچ پاتا، اور اس تک رسائی اس کی نہیں ہو پاتی ہے، اس میں جو ہے وہ ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی زیادتی ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو نکرہ لایا گیا۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ وہ تنکیر و اساور کو جو نکرہ لایا گیا ہے، حال وہیا، یہ جملہ مترجمہ ہے اس طور پر کہ یہ اساور اصل میں اسورا کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے بیٹا؟ جس کا معنی آتا ہے کنگن، ہے نا؟ التی ہیا جمع سوار، اور اسورا یہ سوار کی جمع ہے نا؟ تو یہ جمع الجمع ہوئی، اساور کیا ہوئی بیٹا؟ جمع الجمع منتہى الجموع ہوئی۔ تو کیوں لایا گیا تنکیر و اساور؟ اس کی وجہ اب بتا رہے ہیں، لِإِبْهَامِ أَمْرِهَا فِي الْحُسْنِ، حسن میں اس کے معاملے کے مبہم ہو جانے کی وجہ سے، کہ حسن میں یہ اتنا اضافہ کیا کہ اس اضافے کی انتہا تک ہمارا پہنچنا مشکل ہے، اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو اس ابہام کی وجہ سے ایسا کیا گیا، سمجھے؟ من ذہب، سونے کے، یعنی اب مبہم ہو گیا معاملہ یہ کہ اساور جو ہے وہ مبہم ہو گئے کہ وہ کون سے جو ہے وہ ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، ہیرے کے ہوں گے، لوہے کے ہوں گے، پیتل کے ہوں گے، تانبے کے ہوں گے، مبہم ہو گیا۔ تو اس کے بیان کی ضرورت تھی، تو من بیانیہ لا کر کے ذہب سے اس کا بیان کر دیا گیا کہ یعنی وہ سونے کے جو ہے وہ کنگن ہوں گے۔ من تبین، تو یہ تبیین کے لیے ہوا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کو ہے نا سبز لباس وہ پہنیں گے جو کس کے ہوں گے؟ سندس اور استبرق کے، یعنی ریشم کے اور جو ہے وہ ہے نا دیباج کے، ریشم و دیباج کے وہ کپڑے ہوں گے۔ سندس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو نہایت نرم ہوتا ہے، دیباج کا وہ کپڑا جو نہایت نرم ہو۔ ریشمین کپڑا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے نا، جس کے اندر ہے نا غلظت ہوتی ہے، یعنی کڑک ہوتا ہے، وہ کڑک ہے نا، بنارسی ساڑی دیکھو کڑک ہوتی ہے۔ اور ایک کپڑا وہ ہوتا ہے ریشمین جو بہت ہی ملائم ہوتا ہے، بالکل ہاں، 1-2 میٹر کپڑے کو بالکل چھوٹا سا بنا سکتے ہو آپ، اس طریقے کا ہوتا ہے۔ تو یہ سندس اور استبرق اگرچہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی قبیل کے ہیں، ریشمین ہی کپڑے ہیں، اسی کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ نہایت نرم اور ملائم، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ کڑک
ہے نا. تو دونوں طریقے کے، تو کہتے ہیں کہ دونوں طریقے کے یہ کپڑے پہنیں گے. ما رقّا من الدیباج، دیباج کا جو بہت ہی ملائم کپڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے سندس بولتے ہیں. وہ استبرق ما غلظ منہ، اور دیباج ہی میں جو ہے وہ ہے نا بہت کڑک ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اس کو استبرق کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے یہاں دونوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یجمعون بین النوعین، دونوں قسم کے کپڑے یہ جو ہے وہ ان کے اوپر جمع ہوں گے، ہے نا، دونوں کے یہ جامع ہوں گے، دونوں طریقے کے کپڑے پہنیں گے. یہ سب جو ہے وہ ہے نا متنعمین کے جو ہے وہ کپڑے ہیں، عیش پرست لوگوں کے جو ہے وہ کپڑے ہیں، جو عیش و آرام میں رہتے ہیں، ان کے جو ہے وہ لباس ہیں سندس اور استبرق. یہ کہہ کر کے صرف مقصود یہ نہیں ہے کہ یہی پہنیں گے، وہ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ ناز و نعم میں وہاں پر ہوں گے اور ہر طریقے کی نعمتوں سے یہ سرفراز کیے جائیں گے. یہ ہے متقین فیہا علی الارائک، اس حال میں کہ وہ ان باغات میں جو ہے نا تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ جو ہے وہ اصل میں تمثیل ہوتی ہے نا. تکیوں پر ٹیک لگانا یہ استعارہ ہے اس بات کا کہ جو ہے وہ انسان ناز و نعم میں ہے اور بہت ہی جو ہے وہ نعمتوں کا نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے نا. یہ خص الاتقاء، دیکھیں ٹیک تو کئی چیزوں پہ لگائی جا سکتی ہے، خاص گاؤ تکیہ کو بیان کیوں کیا گیا؟ تو کہتے ہیں گاؤ تکیے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، چونکہ جو ہے وہ یہ ہے نا اثریہ جو لوگ ہوتے ہیں، غنی جو لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، نواب لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ یہ لگا رکھا ہے تم نے، ہے نا. ہاں، خص الاتقاء، اتقاء کو خاص طور پر بیان کیا گیا، لأنه حیۃ المتنعمین والملوک علی اسرتہم، اس لیے کہ یہ متنعمین جو لوگ ہوتے ہیں اور بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی وہ حیت ہوتی ہے جو اپنے تختوں پر بیٹھنے کی ان کی ہوتی ہے، تختوں پر اسی طرح جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. ہاں بابو جی بن کر. نعمت ثواب، کیا ہی بہتر جو ہے وہ جزا ہے، یعنی جنت ہے نا، مخصوص بالمدح کا بیان ہو گیا. وحسنت، اور حسنت کا فاعل بیان کیا گیا کہ یہ جنت اور یہ ارائک یہ کتنا بہترین جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، متکئہ ہے نا، کتنا بہترین جو ہے وہ ٹیکنے کی جگہ ہے. ہاں